عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عزیز طلبہ، آج ہمارے سامنے سورۃ اللہب یا سورۃ المسد کی تفسیر ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ اللہب اس لیے پڑا کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لہب کا لفظ آیا ہوا ہے، اور دوسرا نام اس کا سورۃ المسد اس لیے پڑا ہے کہ اس کی آخری آیت میں لفظ مسد آیا ہوا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو سورۃ اللہب کے نام سے جانتے ہیں اور بعض لوگ اس کو سورۃ المسد کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ اللہب مکی سورت ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں اور اس کے کلمات 29 ہیں، اس کے حروف 81 ہیں، اور یہ سورت ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے، اور امپارے کے اندر یا جز ام کے اندر اس سورت کا نمبر 36 ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر اس سورت کا نمبر 111 ہے۔ اس سے پہلے سورتوں کے نمبر میں جز ام کے اندر غلط فہمی کی وجہ سے میں نے نمبر کچھ اور بتا دیا تھا، تو میں اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ سورۃ الاخلاص کا جز ام میں نمبر 37 ہے، اور سورۃ الفلق کا 38 ہے، اور سورۃ الناس کا 39 ہے۔ سورۃ اللہب یا سورۃ المسد کے اندر کچھ کلمات کا معنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت، یہ تب یتب یا تب یتب، تبابا تبا وتببا کا فعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ یدا اصل میں یدانی تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو اس کا معنی ہے 2 ہاتھ۔ یدن سے یدانی تثنیہ، اور ایدن اس کی جمع آتی ہے۔ ابی لہب، تو یہ ابو لہب جس کی تفسیر بعد میں آپ کے سامنے آئے گی، یہ کون تھا، اس کا کیا کام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وتب، یہ اسی تب یتب یا تب یتب، نصر ینصر یا ضرب یضرب سے یہ فعل آتا ہے، اسی کا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ما اغنا، ما نافیہ ہے، اغنا یغنی بے نیاز کرنے کے معنی میں، عنہ مالہ، مالہ مال جمع اموال، مال دولت، پیسہ، سرمایہ، اور اس کی جمع اموال آتی ہے۔ وما کسب،
اور یہاں پر جو ما ہے یہ موصولہ ہے، الذی کے معنی میں کسب یکسب، کمانا، محنت کرنا، حاصل کرنا، اور سیصلا، صلا یصلا ہوتا ہے پہنچنا، سین جو کہ فعل مضارع پر قریب کے معنی پیدا کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، جیسا کہ سین اور سوفا کا یہی فائدہ ہوتا ہے جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ نارن، نارن، نار معنی آگ، اس کی جمع نیران آتی ہے۔ ذات لہب، ذات ذو کا مؤنث ہے، ذو مذکر کے لیے آتا ہے اور ذات مؤنث کے لیے آتا ہے، ذو مذکر کے لیے آتا ہے، ذات مؤنث کے لیے آتا ہے۔ لہب، لہب شعلوں کو کہتے ہیں۔ لہب آگ جب جلائی جاتی ہے اس میں شعلے اٹھتے ہیں تو اس کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ وامرأتہ، امرأتہ اس کی عورت، امرأۃ عورت، اس کی جمع نساء آتی ہے۔ اور حمالۃ الحطب، حمالۃ، حمال بہت زیادہ اٹھانے والا، حمالۃ بہت زیادہ اٹھانے والی، الحطب لکڑی کو، اور فی جیدہا، جید گردن، حبل، حبل رسی کو کہتے ہیں، من مسد، مسد کا معنی مضبوط بٹی ہوئی۔ اب وہ رسی کس چیز کی تھی اس کی تفسیر آگے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو یہ الفاظ مانے تھے اس صورت کے تعلق سے۔ آئیے اب ہم اس صورت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اس کی گردن میں پوست کھجور کی، یعنی کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اس صورت کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، یعنی سورۃ اللہب کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کرے تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباح یا صباحہ کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تبا لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی۔ صحیح البخاری
حدیث نمبر 4971۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب شعلہ فروزاں کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ یدا اصل میں یدانی ہے، جو یدن ہاتھ کا تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے، یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ وَتَب، اور وہ ہلاک ہو گیا، یہ خبر ہے، یعنی بددعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسہ بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلی تھی، طاعون کی طرح گلٹی سی نکلی ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی، یعنی ام جمیل ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی عورت، تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ جیدن گردن کو کہتے ہیں مسد، مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ وہ مونج یا پوست کھجور کی یا آہنی تاروں کی، جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی وہ رسی یا تو مونج کی تھی یا پوست کھجور کی یا آہنی تاروں کی رسی اس کے پاس ہوا کرتی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھی تھی جسے بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے نصائح ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا یہی انجام ہوگا جو انجام ابو لہب کا ہوا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو
برداشت نہیں کیا، معاف نہیں کیا، بلکہ گستاخ کو قرار واقعی سزا سے دوچار کیا، اور اللہ رب العالمین نے بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور عظمت رفتہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جتنا بھی مال جمع کر لے، جتنے بھی بچے ہوں، بیٹے ہوں، اولاد ہوں، جتنے بھی دوسرے لوگ ہوں جو انسان کو دنیا میں کام آنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو نہ مال کام آتا ہے، نہ بیٹے کام آتے ہیں، نہ رشتہ دار کام آتے ہیں، نہ ماں باپ کام آتے ہیں، نہ دوست و احباب کام آتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی چیز جو انسان نے تیار کی ہوتی ہے وہ کام آتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ کفار اور مشرکین کا جو نکاح ہے وہ درست ہے۔ اگر ایک میاں بیوی کفر کی حالت میں نکاح کرتے ہیں، اپنے طریقے سے، اپنے مذہب یا اپنے دین کے اعتبار سے دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان کا نکاح صحیح کہا جائے گا، ان کا نکاح درست قرار دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کی بیوی کے لیے وَامْرَأَتُهُ، دونوں کافر ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسی کی عورت ہے۔ تو یہ موٹی موٹی کچھ باتیں تھی اس سورت کی تفسیر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔